السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا بھائی عامر کلیم اور امید ہے کہ آپ خیر وعافیت سے ہوں گے۔ جس طرح کہ پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو دکھایا کہ آپ جامعہ القاسمیہ کے لیے اپلائی کیسے کر سکتے ہیں، میں نے آپ کو پریکٹیکل کر کے دکھایا تھا۔ تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ اس کے لیے 2 فارم آپ کو فل کرنے ہوتے ہیں، پرسنل انفارمیشن کے فارم۔ تو میں نے کہا تھا کہ اس کے لیے میں الگ سے ویڈیو بناؤں گا، تو انشاءاللہ ابھی میں آپ کو تفصیل سے بتا دیتا ہوں کہ اس فارم کو آپ نے فل کیسے کرنا ہے۔ تو یہ ایم ایس ورڈ کی فائل ہے، اس کو آپ آسانی سے ایڈٹ کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے یہاں پر آپ نے ایک تصویر لگانی ہے، یجب ان تکون صورہ اسکان۔ آپ نے تصویر کون سی لگانی ہے، تصویر کو آپ نے اسکین کر کے یہاں پر اپلوڈ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ کسی بھی اسکینر سے آپ اپلوڈ کر لیں یا کسی دکان والے کے پاس چلے جائیں، وہ آپ کو اسکین کر کے دے دے گا۔ البیانات الشخصیہ، یہاں پر سب سے پہلے آپ نے الاسم الکامل، یہاں پر اپنا مکمل پاسپورٹ کے موافق نام لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ رقم الموحد ہے، اس کا مجھے نہیں پتہ ہے کہ اس کو کیا کہتے ہیں اور اس کا کیا مطلب ہے، بہرحال۔ الدیانہ، یہاں پر آپ نے اسلام لکھنا ہے، اور المذہب، یہاں پر مذہب آپ کا کوئی خاص ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو یہاں پر آپ نے اخری لکھ دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد مکان المیلاد، یہاں پر آپ نے رہائش کی جگہ لکھنی ہے کہ آپ کہاں پر پیدا ہوئے، اور تاریخ المیلاد آپ نے یہاں پر لکھنی ہے۔ الجنسیہ حالیہ، ابھی آپ کون سے ملک میں رہ رہے ہیں اس کی جنسیہ یہاں پر لکھیں، یعنی کہ اگر میں پاکستان میں رہ رہا ہوں تو میں اس کو پاکستان لکھوں گا۔ الجنسیہ سابقہ، یعنی کہ اس سے پہلے آپ کہاں پر رہتے تھے، تو آپ شروع سے ایک ہی ملک کے اندر رہ رہے ہیں تو دونوں جگہوں پر آپ نے سیم کنٹری کا نام لکھنا ہے۔ المؤہل الدراسی، یہاں پر آپ نے کوالیفیکیشن کے متعلق معلومات فراہم کرنی ہے۔ نوع المؤہل کا مطلب ہے کہ آپ نے تخصص کس میں کی ہے، یعنی کہ آپ کی فیلڈ کون سی ہے۔ آپ نے ایجوکیشن سائنس میں اپنی کمپلیٹ کی ہے، یا آپ نے ادب میں کی ہے، یا کوئی اور ہے۔ سائنس ہے تو سائنس یہاں پر لکھ دیں، سائنس کو عربی میں علمی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ادب کو ادبی کہتے ہیں۔ اگر سائنس اور علمی آپ کی نہیں، ادبی نہیں ہے، تو یہاں پر آپ نے اخری لکھ دینا ہے، ٹھیک ہے۔ المدرسہ الجامعہ، یہاں پر مدرسہ یعنی کہ اسکول یا یونیورسٹی کا یہاں پر نام لکھیں۔ اللغات، یہاں پر آپ نے زبانیں لکھنی ہیں، آپ کو جتنی زبانیں آتی ہیں آپ نے ترتیب سے یہاں پر 2-4 جتنی بھی زبانیں آتی ہیں وہ آپ نے یہاں پر لکھ دینی ہے۔ الحالۃ الاجتماعیہ، ٹھیک ہے، تو یہاں پر زوج ہے، زوج کا مطلب ہوتا ہے خاوند، اور زوجہ کا مطلب ہوتا ہے وائف، ٹھیک ہے، ہسبینڈ۔ ہسبینڈ وائف کے متعلق یہاں پر آپ نے معلومات فراہم کرنی ہے۔ تو اگر آپ شادی شدہ ہیں، اگر آپ مطلب میل ہیں، تو آپ نے اپنی زوجہ کے متعلق یہاں پر معلومات فراہم کر لی ہوں گی۔ بیوی کے متعلق اس کا نام لکھیں، اس کی جنسیہ لکھیں، اس کی مکان المیلاد، وہ کہاں پیدا ہوئی وہ لکھیں، تاریخ المیلاد لکھیں، اور یہاں پر الابناء، اپنی اولاد کے متعلق، بچوں کے متعلق یہاں پر تفصیل لکھنی ہے۔ اگر ایک بچہ ہے تو یہاں پر 1 نمبر خانے میں لکھیں، اگر زیادہ ہیں تو اس حساب سے یہاں پر آپ ان کے نام لکھتے جائیں۔ نیچے آ جاتے ہیں بیانات الوالدین، یہاں پر والدین کے متعلق آپ نے انفارمیشن دینی ہے۔ اسم الاب، یہاں پر والد صاحب کا نام لکھیں، اس کی جنسیہ لکھیں، نیشنلٹی۔ مکان المیلاد، یہاں پر اس کی پیدائش کی جگہ لکھیں، تاریخ المیلاد یہاں پر لکھیں، اور اسی طرح اسم الام، والدہ کا نام لکھیں، اس کی جنسیہ لکھیں، اور اس کی پیدائش کی جگہ اور اس کی تاریخ المیلاد، برس ڈیٹ لکھیں یہاں پر۔ بیانات الاتصال، یہاں پر آپ نے اپنی کانٹیکٹ کی انفارمیشن دینی ہے۔ الہاتف الخارجی، یہاں پر آپ نے اپنا موبائل نمبر لکھنا ہے۔ الہاتف الامارات، اگر آپ امارات میں رہتے ہیں تو یہاں پر آپ کو امارات کا نمبر انٹر کرنا ہوگا۔ البرید الیکٹرونی، یہاں پر آپ نے ای میل ایڈریس لکھنا ہے، اور یہاں پر اگر آپ کے پاس کوئی ویب سائٹ وغیرہ ہے تو یہاں پر اس کا آپ نے لنک دینا ہے، نہیں ہے تو رہنے دیں۔ ٹویٹر، یہاں پر آپ نے اپنا ٹویٹر کا اکاؤنٹ کا لنک سینڈ کرنا ہے، آئی ڈی یہاں پر لکھنی ہے، اور یہاں پر آپ نے فیس بک کی آئی ڈی لکھنی ہے، ٹھیک ہے۔ حل سبق لک العمل فی المجال العسکری، آپ کسی عسکری ادارے کے اندر جاب کر چکے ہیں، جس طرح کا فوج کا ادارہ ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ، تو اس کا یہاں پر اسم الدولہ لکھیں، کون سی کنٹری کی عسکری قیادت میں آپ کام کر چکے ہیں۔ پھر نوع الخدمہ، یہاں پر اپنی سروس کے متعلق بتائیں کہ آپ کیا کرتے تھے وہاں پر۔ رتبہ، آپ کا عہدہ کیا تھا، رتبہ کیا تھا۔ مدت الخدمہ، آپ نے کتنے سال سروس کی، یہاں پر آپ لکھیں گے۔ اشخاص یمکن الاتصال فیہم داخل الدولہ، اچھا وہ کوئی شخص جو عرب امارات کے اندر رہتا ہو اور اس کے ساتھ یہ کانٹیکٹ کر سکیں تو اس کی معلومات دینی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر آپ نے اس کا نام لکھنا ہے، اس کی جنسیہ لکھنی ہے کہ کون سے ملک سے ہے، اس کے عمل کے متعلق لکھنا ہے کہ وہ کیا کام کرتے ہیں، اس کا موبائل نمبر یہاں پر آپ نے انٹر کرنا ہے۔
تو اگر آپ کے پاس ایسا کوئی شخص ہے تو اس کی معلومات فراہم کر دیں، نہیں تو اس کو رہنے دیں۔ اس کے بعد نیچے آ جاتے ہیں الدول التی سبق زیارتها، اس سے پہلے آپ نے کسی اور ملک کی زیارت کی ہے، یعنی کہ عرب امارات کے آنے سے پہلے۔ تو اگر آپ سعودیہ آئے ہیں، کسی بھی ملک میں گئے ہیں، تو یہاں پر آپ نے ترتیب سے نام لکھ دینے ہیں، سعودیہ، پاکستان وغیرہ وغیرہ، اس طرح آپ نام لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو نیچے آ جاتے ہیں، یہاں پر آپ نے اپنا نام لکھنا ہے یا آپ نے سائن کرنا ہے۔ سائن تو ویسے آن لائن ہو نہیں سکتا، یہاں پر آپ نے اپنا نام لکھنا ہے، اور اس کا مطلب اتعہد ان الموقع ادناه بان البیانات الواردہ بهذه الوثیقہ صحیحہ وکاملہ، کہ میں نے جتنے بھی معلومات فراہم کی ہے بالکل ٹھیک ٹھاک ہے اور صحیح طریقے سے میں نے ان کو فل کیا ہے۔ تو یہاں پر آپ نے نام لکھنا ہے اور یہاں پر بھی آپ نے نام لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اسم الطالب الطالبہ، تو اگر آپ طالب ہیں تو آپ نے اس کو کٹ کرنے کے بعد یہاں پر اپنا نام لکھ دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ طالبہ ہیں تو آپ نے یہاں پر طالب کو کٹ کرنے کے بعد آگے اپنا نام لکھ لینا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک فارم ہمارا فل ہو گیا۔ اس کے بعد سیکنڈ فارم کے پاس آ جاتے ہیں، تو یہ آپ کا دوسرا فارم ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر بھی سیم آپ نے اسکین کر کے یہاں پر تصویر اپلوڈ کرنی ہے۔ تصویر کیسے اپلوڈ ہوگی؟ یہاں پر انسرٹ کا بٹن ہے، ٹھیک ہے، یہاں پر آپ کلک کریں گے اور یہاں پر پکچر کے آئیں گے، تو یہاں پر آپ کمپیوٹر سے بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں، آن لائن بھی کر سکتے ہیں۔ میں تو آن لائن استعمال کر رہا ہوں، اس لیے کمپیوٹر کا آپشن نہیں آ رہا میرے پاس۔ اس کے بعد یہاں پر نیچے آ جاتے ہیں تو آپ کے پاس تاریخ میلادی یعنی کہ انگریزی تاریخ یہاں پر آپ نے لکھنی ہے، ٹھیک ہے۔ موضوع طلب الالتحاق طالب الدراسہ فی الجامعہ من خارج الدولہ، آپ عرب امارات سے باہر ہیں اس لیے آپ کو یہ فارم فل کرنا پڑ رہا ہے۔ تو یہاں پر الاسم حسب جواز السفر، یہاں پر آپ نے نام لکھنا ہے پاسپورٹ کے مطابق۔ المؤخل العلمی، یہاں پر آپ نے اپنی جو آپ کی کوالیفیکیشن ہے وہ آپ نے یہاں پر لکھنی ہے، ٹھیک ہے، کہ آپ نے میٹرک کی ہے، آپ نے انٹر کیا ہے، جو بھی آپ کی تعلیم ہے اس کے متعلق آپ نے یہاں پر بتانا ہے۔ الجنسیہ حالی، ابھی آپ کون سی کنٹری میں رہ رہے ہیں اس کے متعلق یہاں پر آپ نے بتانا ہے۔ الجنسیہ سابقہ، اس سے پہلے کون سے ملک میں آپ رہتے تھے اس کے متعلق آپ نے بتانا ہے۔ اگر آپ سیم ایک ہی کنٹری میں رہ رہے ہیں تو دونوں کی جگہ ایک ہی آپ نام لکھیں گے۔ تاریخ المیلاد، ٹھیک ہے، یہاں پر آپ نے اپنی جو برتھ ڈیٹ ہے وہ یہاں پر آپ نے لکھنی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد الدیانہ ہے، آپ نے اسلام یہاں پر لکھنا ہے۔ المذہب، مذہب کون سا ہے، جس طرح حنبلی، شافعی وغیرہ مذہب ہوتے ہیں، تو اگر کسی بھی مذہب کو آپ فالو نہیں کرتے تو آپ نے اخرى لکھ دینا ہے، تو میں آپ کو یہ ریکمینڈ کروں گا یہاں پر آپ نے اخرى لکھ دینا ہے، ٹھیک ہے۔ رقم الجواز، یہاں پر آپ نے پاسپورٹ نمبر لکھنا ہے۔ تاریخ و مکان و اصدار الجواز، جہاں سے پاسپورٹ آپ کو ایشو کیا گیا وہ پاسپورٹ کی ملک لکھنا ہے، اور اس کے بعد آگے پاسپورٹ کی جو ایشو ڈیٹ ہے، جب آپ کو پاسپورٹ ایشو کیا گیا تھا وہ ڈیٹ لکھنی ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر تاریخ انتہا جواز السفر، یہاں پر آپ نے پاسپورٹ کی ایکسپائری ڈیٹ لکھنی ہے، اور یہ تو میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ یہاں پر لکھا ہے حل سبق لہ دخول الدولہ، کیا اس سے پہلے آپ عرب امارات میں آ چکے ہیں؟ اگر آپ آ چکے ہیں تو یہاں پر آپ کو نام لکھنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہاں پر نام لکھنے کے بعد پھر یہ جتنی بھی نیچے تفصیل آ رہی ہے یہ آپ کو بتانی ہوگی، کہ سب سے پہلے آپ نے انٹری کب کی تھی اس کی ڈیٹ یہاں پر لکھنی ہوگی۔ جس پاسپورٹ کے ساتھ آپ انٹر ہوئے تھے اس پاسپورٹ کا یہاں پر نمبر لکھنا ہوگا، کفیل کا نمبر یہاں پر لکھنا ہوگا، اور یہ ساری چیزیں وغیرہ وغیرہ۔ تو لازمی بات ہے کہ آپ میں سے بہت ساروں نے پہلے کام کے حوالے سے تو بالکل ہی مطلب ممکن نہیں ہے کہ طالب علم سفر کر چکے ہوں، تو آپ نے یہاں پر لا ہی سلیکٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کسی نے سفر کیا ہے تو یہ ساری تفصیل اس کو درج کرنی ہوگی۔ تو یہاں پر جیسے آپ لا یہاں پر لکھیں گے تو یہ ساری تفصیل آپ سے نہیں مانگی جائے گی۔ اچھا، یہاں پر آ جاتے ہیں اسم الطالب اور اسم الطالبہ۔ اگر آپ لڑکے ہیں تو آپ نے اسم الطالب اس کو رہنے دینا ہے اور یہاں سے آپ نے کٹ کر لینا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر کٹ کرنے کے بعد یہاں پر اس کو حذف کرنے کے بعد آپ نے یہاں پر اپنا نام لکھ دینا ہے، ٹھیک ہے، اسی جگہ اس کو ڈیلیٹ کرنے کے بعد یہاں پر نام لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ طالبہ ہیں، آپ لڑکی ہیں، تو آپ نے صرف اس کو کٹ کرنا ہے، طالب کو، ٹھیک ہے، اسم کو رہنے دینا ہے، طالب کو کٹ کرنے کے بعد یہاں پر آپ نے اپنا نام لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر بھی کچھ چیزیں ہیں، سورہ ملونہ لجواز السفر، جواز سفر کی جو تصویر ہو وہ کلرفل ہو، رنگین ہو، سورہ شخصیہ حدیثہ، یہ ساری چیزیں آپ نے اپلائی کرنے کے دوران آپ فل کر چکے ہیں اور اپلوڈ کر چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو
ملاحظہ یجب ان تکون تبع یہ یہاں پر وہی چیز انہوں نے بتائی ہے کہ آپ جو تصویر لگا رہے ہیں وہ سکین کر کے آپ نے لگانی ہے، یعنی کہ جتنے بھی ڈاکومنٹس ہیں ان کی تصویریں آپ کو سکین کر کے لگانی ہوگی۔ کسی بھی آپ دکان پر جا کے جس کے پاس سکینر پڑا ہوتا ہے اکثر، تو وہاں جا کر آپ نے یہ ساری چیزیں سکین کروا لینی ہے۔ سکین کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جب اوریجنل چیزیں سکین کراتے ہیں تو ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ واقعی یہ تصویریں اوریجنل ہیں، ان میں کسی قسم کی ایڈیٹنگ نہیں ہوئی، اور وہ سکین کرنے کے بعد آپ کی جو ہے نا یہ ڈاکومنٹس قبول کرتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد فل کرنے کے بعد آپ یہاں پر کلک کریں گے، اور سیو ایز کے اوپر کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے یہاں پر آپشن آ جائے گا کہ آپ نے اس کو کس میں سیو کرنا ہے، پی ڈی ایف میں کرنا ہے، کیا کرنا ہے۔ تو ابھی میرے پاس میرے خیال میں انٹرنیٹ ڈسکنیکٹ ہو چکا ہے، تو یہاں پر میرے پاس آپشن شو نہیں ہو رہے۔ تو بہرحال یہ بہت آسان ہے، کوئی بھی ذرا سا بھی ورڈس کو جانتے ہیں MS ورڈ کو، تو وہ آسانی سے اس میں ایڈیٹنگ کر سکتے ہیں اور PDF فائل بنا سکتے ہیں۔ تو امید ہے کہ انشاءاللہ اس سے آپ کو فائدہ ہوا ہوگا، تو مجھے دعا میں یاد رکھیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔